یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے چند ملاقاتیوں کو دنیا داری کی وجہ سے سخت سرزنش کی۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ کی بیماری کے دوران بصرہ کے چند مشہور آدمی آپ کی عیادت کو آئے اور آپ کے سرہانے کی طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دنیا اور اس کی چیزوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ آپ کو خوش کرنے کی خواہش میں ایسا کر رہے تھے، لیکن رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی خوددار صلاحیتوں سے ان کے عدم اخلاص اور ریاکاری کو جان لیا اور کہا، تم اس دنیا کے بہت رسیا ہو، اگر تم اس کے شیدائی نہ ہوتے تو تم اس کی بابت اتنی بات نہ کرتے، اگر تم دنیا سے علیحدہ ہوتے تو اس کا ذکر بھی نہ کرتے کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ یاد رکھو، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کے متعلق باتیں بھی زیادہ کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایک امیر سوداگر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے ملنے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کا گھر کھنڈر بنا ہوا ہے تو اس نے آپ کو ہدیہً 1000 اشرفیاں اور ایک مکان دیا۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ مکان میں داخل ہوئی اور انہوں نے مکان میں لٹکی ہوئی تصاویر دیکھنا شروع کر دی اور ایسی مشغول ہوئیں کہ آپ کو وقت کا بھی احساس نہ رہا۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئیں تو فوراً سوداگر کے پاس گئیں، 1000 اشرفیاں اور مکان اسے واپس کر دیا اور اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا دل کہیں اس مکان میں محو نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مجھ پر زیادہ دیر تک فتح پا لے۔ میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں مسلسل اپنے رب کی حضوری میں ہی رہوں، لہذا میں یہ مکان اور اشرفیاں واپس کر رہی ہوں۔ غالباً اسی مکان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مکان کیوں چھوڑا، جس پر آپ نے جواب دیا کہ مکان کا تعلق اس دنیا سے ہے جو فانی ہے، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے جو ازلی اور ابدی ہے سے رابطہ استوار کر لیا جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں درج واقعات نہایت وضاحت سے بتاتے ہیں کہ حضرت صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے ایک سچے درویش کی زندگی بسر کی۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں فقر کو گلے لگا لیا، خود جھونپڑی میں رہنا پسند کیا۔ آپ کے پاس سامان زیست کی بھی کمی تھی، لیکن آپ نے تمام چیزوں سے منہ موڑ کر اپنے عمل سے صوفی نصب العین کو اور سچے زاہد کے رتبے کو حاصل کر لیا۔
آپ اپنے اشعار میں فرماتی ہیں کہ میں نے اس دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے فرار حاصل کر لیا۔ میری امید خدا کے ساتھ قرب اور اتصال کی ہے، اور یہی میری خواہش کی آخری منزل اور نصب العین ہے۔ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھی۔ آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا تھا اور اپنی تمام ضرورتوں کو خدا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا کہنا ہے کہ میں نے 30 سال تک اپنے رب سے بھی کچھ نہ مانگا، اس کے باوجود خدا نے مجھے کبھی ناکام نہیں کیا۔ آپ نے چونکہ تمام دنیاوی علائق کو پیچھے پھینک دیا تھا، لہذا آپ نے صوفیانہ تلاش کے آخری مقام جہاں خدا کے ساتھ قرب اور جمال، دوست کو بے نقاب دیکھنا اور محب کو محبوب سے ہمیشہ متحد رہنے کی منزل کو پا لیا تھا۔